کرام، ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد مسرور ARYQ ٹی وی اور ذوق USA کے ناظرین دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے ابھی ARYQ ٹی وی کے ناظرین کو بھی جوائن کیا. پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے رات کے 1 بجے تک ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے، جس میں اب ہم ARYQ ٹی وی کے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. احساس ٹیلی تھون رمضان اپیل 2021. اور ناظرین کرام، میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں. میں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا، کیونکہ میرے یہ وہ مہمان ہیں کہ جن کو ARYQ ٹی وی کے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ پہلی مرتبہ ان مہمانوں کو آج کی اس نشست میں ان سے روشناس ہو رہے ہیں. تو میرے ساتھ بہت ہی محترم یہ جانی پہچانی شخصیتیں، جو بائیں جانی میری محترم شخصیت تشریف فرمائے آج، اور یہ اس ٹیلی تھون کا مستقل حصہ ہیں. اس کے علاوہ آپ ARY پہ، ARYQ ٹی وی پہ اور مختلف چینلز پہ ان کو دیکھتے رہیں. اپنے علم سے یہ، اور خاص کر دین کے علم سے یہ انسانیت کی اور مسلمانوں کی دنیا بھر میں خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. آپ طبیب ہیں، آپ مدرس ہیں، ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ایک معروف عالم دین اور مفتی بھی ہیں، محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. سر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے بائیں جانب، بلکہ دائیں جانب جو موجود شخصیت ہیں، بڑے خوبصورت آدمی ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں. یہ زمانہ طالب علم میں ہمارے ساتھ تقریریں کیا کرتے تھے، بڑے انعام جیتتے تھے، بڑی ٹرافیاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ ریڈیو براڈ کاسٹر بھی بہت اچھے. انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی. یہ کتاب ان کی میرے پاس موجود ہے، جو کہ میں نے اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں بھی، کہ ایک کتاب آج ان کی میرے پاس بھی موجود ہے. اور آپ رائٹر بہت اچھے. آپ نے ND یونیورسٹی سے جب گریجویشن کیا، یعنی BA کیا، اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ سے MBA کیا. پھر اس کے بعد آپ نے USC کی ایک یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی. پاور سیکٹر میں بڑے عرصے تک پاکستان میں خدمات انجام دیں، اور اب آپ فائنانس ڈائریکٹر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں. ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم انجینئر عامر بشیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مطلب میں پھر سے اس ٹرانسمیشن میں، اس مرحلے میں، اس تیسرے سیگمنٹ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا کر ان کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے گزشتہ 2 گھنٹے سے یہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. پاکستان میں تو رات کے 12 بج چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ساتھ نیکی کے سفر میں ہم سفر ہیں. تیسرے نیکی کے ہم سفر ہمارے ساتھ جو تشریف فرما، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلام انہوں نے پڑھ کر یہاں سنائے. کچھ فرمائشوں پہ بھی کلام سنا، اور یقیناً ابھی بھی کچھ فرمائشیں پوری کریں گے. یقیناً بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. ان کی آواز میں محبت بھی ہے، دم بھی ہے، اور رنگ بھی ہے. اور نوجوان ہیں، حافظ قرآن ہیں، محترم حافظ محمد جلال بیب صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کلام اور آپ سے سننا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، اور انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اور انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا بے خود کیے دیتے گئے. اور کیوں آنکھ ملائی تھی، اور کیوں آگ لگائی تھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، اور کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو
چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں جی جاگتا گئے تو غوفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے جی چاہتا گئے تو غوفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے کہ درشن کا تو درشن ہو کہ درشن کا تو درشن گو اور نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن گو اور نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ حافظ صاحب، جلابیب صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، کلام بھی بہت خوبصورت، پڑھا بھی آپ نے بہت خوبصورت. ناظرین کرام، ہمارے دوست فاروق حبیب صاحب نے ابھی سلام بھیجا ہے، محبت ہی بھیجی ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت صاحب، میں ایک سوال آپ سے اس وقت پہ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اس وقت بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن حکیم کی اور یہ جو لیلۃ القدر کی نسبت سے بریفنگ دی. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو ہم قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن حمید کہہ کر قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر قرآن، خالی قرآن نہیں کہتے. جیسے کہ کہا گیا رمضان نہ کہو، رمضان آتا ہے، رمضان شریف کہو، رمضان مبارک کہو. تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ملا رمضان کر، صفاتی نام ہے، رمضان بھی صفاتی نام ہے، میں نے اس لیے کہا کہ اس کو بھی خالی نہیں کہا گیا. تو قرآن حکیم کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، قرآن حمید کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ذات اپنی عظمت میں یکتا ہے، یگانہ ہے، اور یہ ایک تہذیب ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کیونکہ بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب. بلا شبہ. لہذا یہ جتنے بھی صفاتی نام لگاتے ہیں، قرآن مجید، جی ہاں. مجید جو ہے یہ بھی صفتی نام ہے جی اللہ ہاں، کا، جی ہاں، جی ہاں. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم یہ بھی جی ہے، ہاں. قرآن حکیم یہ بھی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے مجید، کہ حمید، حکیم، سارے کریم، قرآن جی ہاں، حمید، جی ہاں، فرقان حمید، یہ جی ہاں. تمام چیزیں جی ہاں، جی تو ہاں. یہ صفاتی نام کے ساتھ اس لیے لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عظیم ہے، بلا شبہ. عظمت والا ہے. بلا شبہ. تو لہٰذا اس عظیم اور عظمت والے کے لیے جتنے بھی اچھے الفاظوں کا استعمال ہو، اب آپ نے یہ کہہ دیا تو اب میں ایک اور چیز قرآن اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں. جی. اور کس کی بلیسنگز ہیں؟ جی. مجید کی، کریم کی، حکیم ٹھیک ہے نا، کی، یہ حمید آ رہا ہے کی. نا، کیا بات. یہ آ جائے گی. جی ہاں، جی ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ کے اسماء گرامی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور رسول اللہ کے نام کے ساتھ ایسے الفاظ کا لگانا جس کے دوہرے معنی ہوں، ایک اچھا ہو ایک برا ہو، قطعاً حرام. اچھا. جو بھی لگائے جائیں گے. اب جیسے جب میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، تو اللہ کی شایان شان نہیں ہے. میاں کے تین معنی ہیں. ایک میاں بمانا بیوی، میاں بیوی، جی ہاں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. شوہر یعنی میاں مانے شوہر، جی اس کا بیوی کا شوہر. ایک میاں مانے بڑا، بڑا. اور ایک میاں مانے عورتوں کا دلال. لیکن بڑے کے معنوں میں عام طور پہ استعمال کرتے میں بتا رہا ہوں نا، تو میں اس کی بات نہیں کروں گا، عام طور کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے باقاعدہ شریعت کی. اب یہ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اچھا ہے ایک برا ہے. ایک معنی اچھا جو ہے وہ بڑا ہے، جی ہاں.
اور برے بھی ہیں، اور ٹھیک ہے، دو ہم اس معنی کا برے تذکرہ ہیں، نہیں کریں گے اور جی۔ یہ کہنا جو ہے قطعاً حرام علماء نے لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی اللہ اور رسول کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال قطعاً حرام ہے، جان بوجھ کے اچھا، کرتا ان ہے الفاظ گناہ کا ہم استعمال نہیں کریں گے کہ جو ذو معنی ہوں گے، جن کے ایک سے زائد معنی ہوں گے، جی۔ یعنی کوئی برا معنی بھی کسی لفظ کا اگر ہے تو وہ لفظ ہم وہ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ تو موٹی ایک لہذا بات ہو گئی آسان جی ہاں، سا موٹی بات عوام ہو کے گئی لیے آسان سا ہے، میرے تمام جی ہاں، ہو ویورز گئی کے سر، لیے، ہو گئی بات سننے والوں جی ہاں۔ کے لیے آسان سا کیا ہے، جب بھی کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے، آسان سا آسان ہے۔ جی۔ اللہ مجدو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل سبحانہ، یہ بولیں مشکل ہو رہا ہے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ میاں جو لفظ ہے وہ تو ہو یہ گیا غلط سر، ہاں وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو گیا اچھا، اب ہوں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات یکتا و یگانہ ہے، اب ہر تمام نقص سے نقائص سے پاک ہے، جیسے کہتے ہیں نا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو تمام عیب سے، ریب سے، نقص سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، کوتاہیوں سے، سب سے پاک ہے۔ تو جو ذات سب سے پاک ہے اس کے ساتھ پھر اسماء گرامی بھی ایسے لگانا جو شان اور عظمت کو دوبالا کرے، وہ لگانا بعین ہی درست اور بعین ہی ثواب اور عظمت کو جاننے کا مترادف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی عظمت والے الفاظ ہیں وہ ہم صفاتی ناموں کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو صفاتی نام ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر محترم انجینئر عامر بشیر صاحب، کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی ایسا ثانیہ ہوا، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں تذکرہ فرمایا تھا کہ چاہے زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یا اس کے علاوہ سونامی بھی آیا اور بھی بہت سارے پرابلمز ہوئے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں ہر شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں نے آگے بڑھ کر کام کیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو وہاں پر ڈاکٹرز بھی پہنچے، پیرامیڈکس بھی پہنچے، وہاں پر ضرورت جو ہے وہ ایک کارپینٹر کی بھی تھی، الیکٹریشین کی بھی تھی، یعنی ہر پیشے سے متعلق لوگوں کی ضرورت تھی، وہ بھی پہنچے۔ جس کو کوئی کام نہیں آتا تھا لیکن وہ اس جذبے کے تحت پہنچا کہ میں کم از کم لوگوں کو اٹھا کر، زخمیوں کو اٹھا کر ہاسپٹل تو پہنچا سکتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق لوگ وہاں گئے، اور ہم نے دیکھا کہ جو افرادی قوت گئی، جس جذبے کے تحت گئی، ان کو پتا تھا کہ ہمیں وہاں کھانے کا پرابلم ہوگا، وہاں رہنے کا، جہاں پر لاشیں پڑی ہوں کئی دن سے، لوگ زخمی پڑے ہوں، سب ڈیبریز ہوں، سب کچھ تباہ ہو گیا، وہاں جا کر انسان کو سہولیات نہیں ملتی، سردی بے حد، یہ جذبہ ہم نے دیکھا ہر شعبے زندگی میں پاکستان میں۔ ارشاد فرمائیے۔ لیکن جو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو مدد کرنے کا جذبہ ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سب سے زیادہ ڈونیشن کرنے والا، ویلفیئر کے کام کرنے والا ملک ہے۔ ہاں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اس کو شگفتگی میں اس طرح سے بیان کیا تھا کہ اگر آپ پان کی پیک تھوک کر بندر روڈ کی فٹ پاتھ پر اس کو دیکھنے لگیں تو تھوڑی دیر میں جو ہے نا بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ جی تو ہمارے یہاں جو ہے نا یہ نفسیات ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، یہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں۔ نہیں تو دیکھیں یہ کہاں سے آئی، یہ جو لاجک آئی، کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اصل میں ایک زمانے میں جو مداری تماشا دکھاتا تھا نا تو لوگ جمع ہوتے چلے جاتے تھے، اب وہ 2 گھنٹے تو لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، پھر پیسے جمع کرتا تھا، اس کے بعد چادر اٹھا کے دکھا دیتا تھا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مدد کرنے کا جذبہ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان میں جو غیر سرکاری اگر آپ سطح پر دیکھیں تو بے شمار عطیات دیے جاتے ہیں، صدقے۔ میں آپ سے 1 منٹ لے لوں اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں ہم نے جب ARYQ TV کے ناظرین کو بھی جوائن کیا، جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں ان کے سامنے نمبرز موجود ہیں، آپ ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر پہ کال کیجئے، آپ اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو میں کال کیجئے، لوکل نمبرز پہ کال کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، ان فیملیز کے لیے جو آج مسائل کا شکار ہیں ان کو راشن پیک دینے کے لیے، ایک فیملی کو 1 مہینے کا راشن پیک دینے کے لیے آپ کو، اگر آپ پاؤنڈز میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 85
पाउंड्स, और अगर आप चाहते हैं कि आप डॉलर्स में, US डॉलर्स में डोनेट करें तो $95 आप डोनेट कीजिए एक फैमिली को 1 महीने का राशन। अगर पाकिस्तान से आप चाहते हैं कि आप ये डोनेशन दें तो आप कॉल कीजिए हमारे नंबर पे, हमारा नुमाइंदा आपको बताएगा, या आप अपने हिसाब से जो डोनेशन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि $1, 1 पाउंड, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये भी आप करते हैं तो आप डोनेट कर दीजिए, कर दीजिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, नेकी का काम है, नेकी का काम कीजिए। आपको, हमें पता है कि ये पैसा जो है ये लोगों की फलाह बहबूद पर ही लगना है। आप डोनेट कीजिए उन फैमिलीज़ के लिए जो वाकई इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार हैं, जिनको राशन फराहम किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। हम इस सिलसिले को बढ़ाना चाहते हैं कि बहुत सारे फैमिलीज़ को, हमारे पास बड़ी एप्लीकेशन जमा हो जाती हैं आखिर, लाखों लोगों को हम राशन फराहम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ईद का मौका है, लोगों के बच्चे छोटे हैं, वो मांगते हैं कपड़े पहनने के लिए ईद पर, और उनका हक है। इस सोसाइटी में जहां मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि ज़मीन ने अनाज उगाना नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला की नेमतें आसमान और ज़मीन से बरसती, वो बरस रही हैं। लेकिन जब इस मुआशरे में हम में से न जाने कितने लोग जाके बाज़ारों में लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं, तो फिर इस सोसाइटी में क्यों ऐसा हो कि कुछ बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं उनको एक एक जोड़ा उनके तन पर ईद के दिन भी मौजूद ना हो। तो हमें और आपको अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए आगे आना है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से लोगों का रोज़ा खुलवाया जाए तो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, 100 अफराद के रोज़े को इफ्तार कराने के लिए आप आगे बढ़कर आइए। 150 जो है वो आपको पाउंड डोनेट करना होंगे, या फिर आपको $210 आपको डोनेट करना है। ये डोनेशन दीजिए, नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं। नेकी का सफ़र है, हमारे हम सफ़र बन जाइएगा। गुफ्तगू चल रही है, नेकी की बात हो रही है, अच्छे सोसाइटी की तश्कील के लिए हम आपस में डिस्कस करते हैं। अल्लाह के पैगाम को जो हमें दिया गया हम उसको सामने रखते हुए ये देखते हैं कि हम जो है बहैसियत इंफरादी तौर पे भी, बहैसियत मजमूई भी, हम अपनी सोसाइटी में कहाँ अल्लाह के अहकामात से दूर हटकर अपनी सोसाइटी के मामलात को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। जी सर, आपकी गुफ्तगू अधूरी थी, फरमाइए। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो अतियात या जो लोगों की इमदाद है उसमें पाकिस्तान आलमी तौर पर किसी से पीछे नहीं है, बिलाशुबा नहीं है, बिलाशुबा नहीं है। लेकिन अब इसमें जो 2-3 जो बातें जो मैंने पहले भी अर्ज़ की हैं, मैंने जो एक बात जो कही माँ बाप के हवाले से कि माँ बाप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप मदद करने का या सदका करने का या फलाही कामों का इरादा करें तो पहले आप अपनों को देखें। अपनों से मतलब ये है कि आपके अपने सगे बहन भाई, आपके अपने रिश्तेदार, क्योंकि उनका हक जो है आप पर पहले है, बिलाशुबा है। और ये बात तो हम करते हैं, बिलाशुबा है। और ये जो बात मैंने कही है ये कोई एक अमूमी बात नहीं है, इसका जो है ना खुदा जो है इसका हिसाब लेता है। क्योंकि अगर आपने अपने भाई को अल्लाह ताला, क्योंकि खुदा का जो निज़ाम है वो इस तरह से है कि उसने कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। अब जिनको दिया है ये उनका फ़र्ज़ है कि वो जिनको नहीं दिया उनको जो है वो चीज़ें फीड करें। अगर वो फीड नहीं करेंगे तो सिस्टम जो है ना, जो खुदा का जो सिस्टम है वो उनको उड़ा देगा, और उड़ा देता है वो। सही फरमाया, ठीक है। वो खुदा का जो सिस्टम है वो उनको उड़ा देता है, वो आपके सिस्टम में नहीं रह सकते अगर आप फीड नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप जो है जो फीड कर रहे हैं तो पहला फ़र्ज़ किसका है? जैसे मैंने आपको बताया, पहला फ़र्ज़ माँ बाप का है। आप दुनिया भर को फीड करते हैं, माँ बाप को छोड़ दें, सिस्टम उड़ाएगा आपको। इसी तरह से अगर आप अपने बहन भाई को नहीं करेंगे, आपके खाला, आपके खालू, आपके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार मजबूर हैं और आपने उनके लिए नहीं किया, आपकी उनसे कोई नाचाकी है, आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, सिस्टम आपको उड़ाएगा। ठीक है। तो ये जो है ना, ये बड़े नाजुक मरहले हैं, इसको जो है हमें जो है वो इसको उसका मुताला करना चाहिए, और उसी लिहाज से जो है ना हमें अपनी जो मदद कर रहे हैं, जो फलाही काम कर रहे हैं, उसका जो है ना वो तयन करना चाहिए। सही फरमाया, सही है। तो उसी और फिर वो जो है ना, जो खुदा की जो मदद है और जो अल्लाह की मदद है और जो अल्लाह की जो कबूलियत है वो आपकी तरफ आती है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हम तो कर रहे हैं फिर भी हम मसाइल का शिकार हैं, हमारे फिर भी आजमाइशें हैं, देखो हम तो फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है। तो उसकी वजह एक ये भी बहुत सारी होती है कि हम जो जिन लोगों के साथ कर रहे होते हैं हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज किए हुए हैं, और जिनका हम पर हक है, करीब का पड़ोसी
جی پڑوسی ہے، آپ کے رشتہ دار ساتھ ہے، کام کرنے والا کام شخص، کرنے والا جی ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، ماں باپ ہیں آپ کے بھائی، ماں باپ ہیں جو ہے نا، وہ ماں باپ کے آپ حقوق پورا نہیں کر رہے اور چلے ہیں آپ محلے کی خبر گیری کرنے. یہ کہاں کا بھائی؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے. پہلے ماں باپ ہیں، پہلے اسلام یہی سکھاتا ہے بلا شبہ. پہلے اماں ابا، پھر جو ہے نا محلے کی خبر گیری کرو. اور اماں ابا کو چھوڑ دیا، محلے کی خبر گیری کی تو اس کو کچھ نہیں ملنا ہے. صحیح آپ نے فرمایا. پہلے قریب کے رشتے گھر والے، ہاں. گھر میں جو آپ کا حق ہے حق ادا کر دیں، پھر اس کے بعد باقی کام بھی کریں. پھر قریب کے رشتے دار، پھر محلے والے، ساتھ کام کرنے والے. ایک حلقہ تو ہے انسان کے ساتھ، ایک حلقہ ہے اس کی جو سوشل لائف ہے وہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر ہی گزرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے مفتی صاحب، وہ سسٹم بھی ایسا رکھا ہے کہ ہم جس کو ویلفیئر کہہ رہے ہیں، وہ ویلفیئر صرف یہ نہیں کسی پر کوئی رحم کھا کر کوئی کام کر دیا جائے. ہم سب ایک ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں تو ایک دوسرے کی ویلفیئر ہی کر رہے ہیں، ویلفیئر ہی کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی جو اپنا کام کر رہا ہے نا، اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اپنی روزگار کر رہا ہے، وہ دوسرے کے کام آ رہا ہے. عید پر درزی سے کپڑے سلوا رہے ہیں تو ہمارے کام آ رہا ہے نا، ہم اس کا معاوضہ اس کو دے دیتے ہیں. ہمارے گھر میں آ کر ایک الیکٹریشین کام کرتے، ایک کارپینٹر کام کرتا ہے، ایک پلمبر کام کرتا ہے، وہ ہماری مشکلات کو حل کر کے چلے جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا سر، ہمیں ان کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہم اس کو اس کا معاوضہ دے دیتے ہیں. تو اگر نان بھائی روٹی پکا کے نہ دے تو بہت سارے گھروں میں تو کھانا نہ ہو پائے، کیونکہ بعض گھروں میں تو روٹی پکانے والیاں نہیں ہیں. جس کی شادی نہیں ہوئی یا بعض لوگ ایسے ہیں وہاں نہیں ہے نا ایسا سر، یا بوڑھی ماں ہے روٹی بازار تو سر یا ان کی مجبوری ہے. ہاں. تو سوسائٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں انسانوں کو، صرف مسلمان انسانوں کو ایک سسٹم بنا کے دیا ہے، اس میں تو سر ہے ہی ویلفیئر. ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے اس میں دو چیزیں میں پیش کروں گا، ارشاد سر. دو مثالیں. ارشاد سر. بات یہ ہے کہ ماں باپ کو ظاہر زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتی اولاد، نہیں دے سکتی زکوٰۃ. وہ انفال ہے. جی ہاں. بہن بھائی ساتھ میں ہیں، قریب بالکل بہن سگے بہن بھائی سب ساتھ میں، ان پر جو خرچ کرتا ہے کوئی ایک آدمی کما کے لے کر آنے والا ارننگ ممبر، وہ بھی انفال ہے. انفال. جی ہاں. انفال کی کوئی صورت شکل نہ وقت ہے، نہ مقرر ہے، نہ قیمت مقرر ہے، نہ تعین اس کی مقدار کوئی کا. تعین. جی ہاں. جی ہاں. جیسے انفال کی مثال اس کا مواخات میں دی گئی. انفال کی اس کا کہہ لیجیے مثال تبوک میں آتی ہے. سیدنا عمر فاروق نے بہترین کام یہ کیا کہ وہ اپنے گھر سے مال تمام جمع کر کے آدھا چھوڑ دیا اور آدھا لے آئے. یہ انفال کی بہترین شکل. سرکار دو عالم نے بھی اسے کافی حد تک پسند فرمایا. کہاں تک پسند فرمایا اس کی مثال سنیے. حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب گئے تو ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس. جی ہاں. مسلم شریف کی حدیث ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے پاس یہ کہنے لگا انڈے کے مانند سونا تھا، کہا مجھے یہ کان سے ملا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے اور صدقہ لے لی، اس کا صدقہ سمجھ کے میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. رسول اللہ نے اس کی جب بات سنی تو آپ نے دائیں جانب منہ پھیر لیا، وہ پھر دائیں جانب آ گیا. پھر اس نے کہا سرکار دو عالم نے بائیں جانب پھیر لیا منہ. اس کے بعد رسول اللہ نے وہ اٹھا کے دے مارا، لے جا اس کو. کیوں؟ اب آ جائیے ایک بات پہلی اس کو یاد رکھیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تبوک کے موقع پر کیا کیا، اپنے گھر کا پورا سامان خرید کے لے آئے. اچھا. پورا سامان اٹھا کے لے آئے اور وہاں پر انہوں نے جب پوچھا رسول اللہ نے کہ صدیق گھر میں کچھ چھوڑا؟ کہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی. اب اس آدمی کے دینے میں اور صدیق اکبر کے لانے میں وہاں توکل نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ آ جاتے ہو کہ یہ صدقہ لو صدقہ لو، تو پہلے کم از کم یہ سوچ لیا کرو کہ تم پھر دوسرے کے جس کا کہہ لیجیے ہاتھوں کی طرف تکا نہیں کرو کہ تم نے سب دے دیا اب تم خود محتاج ہو گئے. اچھا. لہذا اتنا دو کہ جتنا تمہارا بھی تم سے بچے. صدیق اکبر نے سب کر لیا اور رسول اللہ نے پسند کر لیا. یوں کر لیا کہ ان کا جو اس کا کہہ لیجیے کہ اعتماد تھا، کانفیڈنس تھا، توکل تھا، توکل جو تھا، توکل علی اللہ، وہ زیادہ کہہ لیجیے مستحکم تھا، کیونکہ توکل پہ ہی سارا کچھ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اتنا ان پر بلائنڈ فیتھ تھا کہ وہ رزق کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ رازق کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صحابی تشریف لائے ان کا کیوں قبول نہیں فرمایا؟ ہے جو صحابی تشریف جی انہوں نے کیا اس کا پسند کیوں نہیں کیا؟
اس لیے پسند نہیں کیا کہ اس شخص نے جب دیا تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر یہ تکتا پھرے گا دوسروں کے ہاتھ کہ اب کوئی ہے لا کے دے جو میری ضرورت پوری ہو. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نہیں. صدیق اکبر کے اندر یہ آیا پوائنٹ، دونوں کے اندر فرق ہے. لا کے دینے میں صدیق اکبر نے سب دے دیا، اس شخص نے لا کے کہتا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو قبول فرما لیجیے، یہ صدقہ ہے. ایک بات. اب آ جائیے صاحب عبداللہ ابن مبارک کو خواب نظر آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فلاں 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 جا کر ایک مجوسی ہے، اس سے میرا سلام کہو اور کہنا کہ تمہاری دعا یہ قبول ہو گئی، کہ یہ سلام کہو اور کہنا کہ قیامت کے دن تمہارا ساتھ رسول اللہ کے ساتھ. اچھا. عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا، پہلا خواب تھا، انہوں نے خواب ہے. اب دوسرے دن ظاہر فقی بھی تھے، ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ کی شکل میں کبھی کوئی آ ہی نہیں سکتا دوسرا. انہوں نے عبداللہ ابن مبارک نے جب دوسرے دن دیکھا، رات پہلے دن دیکھا، پھر دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کا پتہ سب بتایا گیا. وہاں گئے تو لوگوں سے پوچھا نام، لوگوں کو سامنے دستک دیا دروازے پہ. وہ شخص ایک نکل کر آیا، اسے پوچھا تمہارا نام فلاں ہے؟ کہا جی میرا نام فلاں ہے. کہا بس میں تمہیں پیغام سنانے آیا ہوں کہ قیامت کے دن تمہارا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ اچھا مجوسی تھا. اچھا وہ پہلے بھی سوچ رہے ہیں کہ مجوسی کو تو رسول اللہ نے منع کیا کہ وہ اگر مجوسی ہو گیا تو سلام نہ کرنا، یہ کیا ماجرا ہے. ان کو لگی ہوئی کھوج. انہیں کہنے لگ گیا بھائی میں تو کوئی نہیں جانتا، میں تو آتش پرست ہوں اور آپ کو پوچھتا ہوں وہ کون ہے محمد. انہوں نے کہا بھائی میرا کام تھا صرف تمہیں پیغام سنانا، میں نے تمہیں پیغام سنا دیا، تم تک کنوے کر دیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور یہ کہہ کر جب چلنے لگے اس نے کہا رک جانا. اس نے کہا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوں تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا ایسے ہے، وہ کلمہ پڑھو، اس طرح مسلمان کر دیا اس. لیکن عبداللہ ابن مبارک کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ہے کیا ماجرا کیا ہے. انہوں نے پوچھا یار یہ پہلے بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا فعل کیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کہہ لیجیے ان کی طرف سے تمہیں انعام و اکرام اور اتنا بڑا فضل اور کرم ہے. سوچتا رہا. اس نے کہا دیکھیں بھائی میں تھا آتش پرست. ایک دن ہوا کچھ اس طرح کہ ہم 8-10 دوست بیٹھے ہوئے، شراب کباب کی محفل جمی ہوئی تھی، وہ سب کھا پی رہے تھے. تو دروازے پہ ایک عفیفہ نے، بوڑھی عورت نے دستک دیا. دستک دی اس نے، ٹھیک. اور دستک دیا. جب میں نکل کر آیا تو کہا میں اور میرے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں، اگر تم مجھے کھانے کو کچھ دے دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. تو کہا مجھے تمہارے نام لینے سے یہ یاد آ گیا کہ محمد. اس نے جب کہا تو میں نے پوچھا تو اس نے یہ بتایا. تو میں آیا اپنے دوستوں کے پاس، دوستوں نے کہا چلو یار ہٹاؤ ادھر، ایسے ہی آتے ہیں لوگ مانگنے. اس نے کہا نہیں بھائی ایسا ہے کہ تم میرا حصے کا کھانا دے دو. جو بات دل میرا کون سا حصہ ہے؟ کہنا بھائی یہ میں کرنا لاؤ. وہ کھانا اٹھا کے دے دیا. اس عورت نے یہ دعا دی تھی، اس کا نتیجہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جتنے امتی رسول اللہ کے بھیج رہے ہیں دنیا بھر سے، اور یہ اس کا کیوٹ ٹی وی کے ناظرین کب لگ جائے. نیت بھی اگر ان کی نیت ہے تو جب اس کے اوپر اتنا بڑا انعام و اکرام ہو سکتا ہے، وہ ناری سے ناجی ہو سکتا ہے، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں جنتی ہو؟ سبحان اللہ. محترم انجینئر عامر بشیر صاحب، جی آپ کے خیال میں ایسا کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکیں؟ ہماری سوسائٹی جو ہے، ہم فلاحی مملکت کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات کرتے ہیں تو حکمرانوں کا کام ہے.
ہم اپنی سوسائٹی کی، کیونکہ ہمارا بھی تو فرض ہے نا، ہم ایسا کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کی ہو، اسٹوڈنٹس کی تربیت ہو، ہمارے اپنے اعمال ہوں، کچھ آرگنائزیشنل ہمارا ورک ہو، کیا کریں کہ ہم ایک بہتر سوسائٹی، ویلفیئر سوسائٹی تشکیل دے سکیں؟ دیکھیں جو ہمارا زمانہ طالب علمی تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں جو ہے نا وہ بچوں کی جو ہے نا وہ بھی کچھ تنظیمیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ تنظیمیں بلا شبہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی ہی قائم کردہ ہوا کرتی تھی، لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچوں کی تنظیم ہوا کرتی تھی اس میں نہ صرف یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی ترغیب، عبادات کی جو ہے نا وہ تربیت اور نیک اعمال کی ترغیب، مختلف قسم کے مقابلے، کھیل کے مقابلے، نعت خوانی کے مقابلے جو ہے نا منعقد کرایا جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ عنقا ہیں، وہ جو ہیں موجود نہیں ہیں، مفقود ہیں. ہاں وہ بالکل جو ہے نا وہ ہمارے مطلب معاشرے سے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ افرادی قوت تو موجود ہے، افرادی قوت تو موجود ہے، لیکن تنظیمی صلاحیت نہیں ہے لوگوں میں، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ نہیں آ پا رہا فلاحی کاموں میں. اگر آپ کے جیسے ایدھی صاحب تھے تو ایدھی صاحب میں ایک تنظیمی صلاحیت تھی، وہ ایک ادارہ قائم کر وہ ایک انہوں نے ادارہ قائم کر دیا. تو ہمارے یہاں لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کو انسٹیٹیوشن کیسے بنایا جائے، یہ اصل میں جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا اس پر جو ہے نا کرنا چاہیے. اور ہمارے جو بڑے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اس کو انسٹیٹیوشنز کی صورت دینا چاہیے تاکہ وہ رہیں یا نہ رہیں، وہ ادارہ جو ہے وہ چلتا رہے. جیسے آئی بی اے ہے، آئی بی اے کو بنانے والے ڈاکٹر عبد الوہاب تھے، ٹھیک ہے، ورنہ آئی بی اے ایک زمانے میں جو ہے وہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر عبد الوہاب نے اس کو جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا. وہ آج نہیں ہے لیکن وہ ایز این انسٹیٹیوشن تو موجود ہے. صحیح بات ہے. این ای ڈی جو ہے 80s میں بہت نیچے چلا گیا تھا، ابوالکلام صاحب آئے، انہوں نے اس کو اٹھا دیا، تو انہوں نے اس کو ایک ادارے کے طور پر اٹھا دیا. تو ہمارے یہاں جو میں فلاحی کاموں میں دیکھتا ہوں، جو چیزیں جو کمی میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فلاحی کاموں میں جو ہے وہ ایک ادارہ ہونا چاہیے، وہ ادارے کی جو ہے وہ کمی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ آغا خان ہاسپٹل کو لیں، آغا خان ہاسپٹل جو ہے وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں بہت سارے ایسے فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں، پیشنٹس کی مدد بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ چینلائز کریں، ان کو ادارے دیں، تو پھر جو ہے نا آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ سے زیادہ ہوگا. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، جب کوئی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی ہے، سائنسی ایجادات ہوتی ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ایجاد، اس ترقی کے مضمرات اور فوائد دونوں سے کو استعمال میں لے آئیں، ان دونوں کو رائج کر لیں. اصل میں جو آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا کام ہے، کوئی نیا علم ہے، کوئی نئی جو ہے وہ ایجاد ہے، اس کا استعمال ہے، تو ہمیں اس میں جو فائدہ ہے وہ اپنے لیے اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو اس کے نقصانات ہیں اس سے اپنے آپ کو بھی دور کرنا، خاص کر اپنی نسل کو دور کرنا ہے. آج سائنس نے ہمیں جو ایک پریکٹیکل لائف تھی اس سے بڑے حد تک دور کیا ہے. اب مذاق میں صحیح لوگ کہتے ہیں نا کہ اب تو عید بقرعید بھی ٹیلی فون پر ہو جاتی ہے، اور اب تو تعزیت بھی ٹیلی فون پر ہو جاتی ہے، عیادت بھی ٹیلی فون پر ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری روایات نہیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تعزیت بھی جا کر کی جاتی ہے، عیادت بھی جا کر کی جاتی ہے. عیادت کا مقصد جو ہے وہ کسی کی دلجوئی کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس کو حوصلہ دلانا ہے. اور تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ متاثرین ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی حوصلہ دے کر آیا جائے، ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں. کیونکہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، مختلف لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، ان کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. پھر اس مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا ہے وہ بھی کرنی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا
جب ہمارے بچے کمپیوٹر کا، اور اب کمپیوٹر سے موبائل فون ہو گیا، یا انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور شاید ہم بچے تھے تو شاید ایسا ہم بھی یہی کرتے تھے، تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی کہانی کتابیں ہوا کرتی تھیں، ہم وہ پڑھا کرتے تھے. جیسے کہ محترم عامر بشیر صاحب فرما رہے تھے نا، تو اسی سے میں ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں محترم مفتی صاحب سے، کہ ہر مہینے بچوں کے رسالے بھی آیا کرتے تھے، بڑی باقاعدگی سے قصوار کہانیاں پڑھی جاتی تھیں. یہاں تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، وہاں پر بچے جو ہیں وہ ایک قسط پڑھنے کے بعد دوسری قسط کا دوسرے مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے. ہر کہانی کے آخر میں ایک سبق موجود ہوا کرتا تھا. اگر ریڈیو پہ سنائی جائے، ٹیلی ویژن پہ کہانی ہو، رسالے میں لکھی ہو، کسی کتاب میں موجود ہو، تو اس میں ایک سبق ہوتا تھا کہ اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا. آج وہ سبق کہیں چلا گیا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر جو کچھ ہمیں مل رہا ہے نا، جو پوسٹیں آ رہی ہیں، ان میں کہیں آخر میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا. جب سبق نکل جائے گا آپ کی ہماری تربیت سے، تو جو ہماری نسلیں تیار ہوں گی وہ کبھی بھی آرگنائز نہیں ہوں گی. جب ہم انہیں وہ علم فراہم کریں گے کہ جو خود آرگنائز نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر آنے والا علم آرگنائز نہیں ہوتا. ہر سطح ذہن کا شخص جو ہے نا، اپنے طور پہ پوسٹ بنا کے بھیجا ہوتا ہے. ایک بچہ وہ پوسٹیں پڑھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی عمر کے حساب سے کہیں بڑی ہیں، اور ایک بڑا آدمی وہ پوسٹیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی عمر کے حساب سے بہت چھوٹی ہے. جو 5 سال 10 سال کے بچے کو دیکھنی چاہیے. ہمارے پاس غیر ترتیب شدہ علم آ رہا ہے، یہ اتھینٹک علم نہیں ہے جو انٹرنیٹ سے آ رہا ہے. اور اس میں سب سے موٹی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچے، ہماری نسل ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر کرے جس کو ہم فلاحی کہہ رہے ہیں نا، تو فلاحی معاشرے کی تعمیر، تو ان کو سبق ضرور دینا پڑے گا. ہر کہانی کا سبق دینا پڑے گا، ہر عمل میں سبق دینا پڑے گا. انہیں بتانا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کہانیوں میں جانوروں کو مثال بنا کر بتا دیا جاتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے، اس نے مکاری کی ہے، اس نے دیانتداری کی ہے. لیکن آج وہ مکاری دیانتداری کا فرق ختم ہو گیا ہے. یہ ہم جو ہے اپنی سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں آدمی لیک کرتا ہے نا، تو شاید اس وقت پہ ہم غیر منظم ہو کر یہ کام کریں. یہ بھی ویلفیئر ہے کہ ہم صحیح تربیت دے کے ایک صحیح سوسائٹی کی تعمیر کر لیں. میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی یہ ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے 3 گھنٹے ہونے والے ہیں. اس ٹرانسمیشن میں جو آپ کا میسیج ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائیے گا اپنی خوبصورت الفاظ میں. سر یقیناً یہ تیسرا اور آخری اشرہ ہے. اس کے اندر جہنم سے آزادی کا جو اشرہ ہے، اس میں جتنا چاہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں، اس لیے کہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے. یہ مہینہ نہ جانے ہماری زندگیوں میں دوبارہ مل سکے نہ مل سکے، نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہیں، اور جس قدر جلدی ہو سکے جلدی کریں. کیونکہ یہاں پر ہم نے زکوٰۃ پہ بھی گفتگو کر لی، اور ہم نے فطرے پہ بھی گفتگو کر لی، اور سب سے بڑا ہم نے انفال کے اوپر کیا. تو انفال جو ہے اس کے لیے تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کبھی بھی کر لیجیے، کر سکتے ہیں آپ. لیکن اس رمضان میں کریں گے تو پھر اپنی 700 گناہ نیکیوں سے محروم نہ ہو جائیں. جلدی سے جلدی اپنے عطیات دیجئے، مدد کیجئے لوگوں کی جن کے لیے کہا جا رہا ہے. شاہد صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے جلیلہ عطا فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے دامے درمے بزمے سخن معاونت فرمائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم انجینئر عامر بشیر صاحب، آپ کا بھی پیغام میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے. نہیں، بس میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کا کیمرہ وہ ہے سر. ہاں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دل میں درد پیدا کرنا چاہیے. جو میں نے وہ مصرع پڑھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور ہمارے جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں انہوں نے بنیادی طور پر اسی درد پر کام کیا ہے. اور جب تک دل میں یہ درد پیدا نہیں ہوگا، نہ ہم انسانیت کے جو ہے مقام پر فائز ہو سکتے ہیں، اور نہ خدا جو ہے ہم پر نظر فرمائے گا. اور جو ہم شکایتیں کرتے ہیں
کہ ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہے، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو درد ہے انسان کے دل میں دوسرے انسان کا، وہ پیدا کرنے کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم دنیا میں بڑا سیدھا سا حساب رکھتے ہیں اپنے معاملات میں کہ ہمارے پاس اگر 4 چیزیں ہیں تو اگر ہم نے 4 میں سے 2 اس کو دے دیں، 2 اس کو دے دیں، تو ہمارے پاس 0 بچا، یا ہم نے کسی سے کتنی چیزیں لی تو کیا بچا، ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا۔ ہم اپنے معاملات میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو ہم اس کی طرف کیوں جائیں۔ یہ سارے معاملات ہماری اپنی زندگی میں تو حسابات ہیں، اچھا کیا تو برا کیوں کریں، برا کیا تو اچھا کیوں کریں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہماری اپنی زندگی کے اعمال اور معاملات ہیں ان کو کچھ حساب کتاب وہاں پر بھی تو ہے نا۔ ہم برا کرنے کے بعد یہ کیسے سوچ لیں گے کہ ہمیں اچھا ملے گا، جب دنیا میں ہم اپنے معمولات میں ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں تو پھر وہاں کا حساب ہم نے اپنا غلط کیوں کیا ہوا ہے۔ اس حساب کو صحیح کرنا ہے، اور وہ حساب سیدھا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حقوق اللہ ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت بتا دی حقوق العباد کی۔ حقوق العباد کی اہمیت بتا دی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک بار بار ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فرما دیا گیا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آپ اپنا احاطہ کیجئے گا اپنی ذات کا، میں اپنی ذات کا احتساب کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، صرف اپنے لیے فائدہ مند ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے یا پورا عمل نہیں کرتے۔ اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لانا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے، ہمیں آج کے حالات میں اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ سینکڑوں سالوں میں قوموں پر اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں آج جو دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا تصور کئی نسلوں کے ذہنوں میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، پوری دنیا بند ہو سکتی ہے، یہ نہیں تھا۔ وہ بڑی بڑی طاقتیں جن کے بڑے بڑے دعوے تھے، 300 سال کی، 700 سال کی جو ترقی تھی دنیا کی، کہاں گئی آج؟ ایک ویکسین ایجاد کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، اس ویکسین کو سب تک پہنچانے میں آج تک دنیا کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر ایک چھوٹے سے وائرس نے 700 سال کی ترقی کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان اپنے آپ کو کتنے طاقتور سمجھ لے، وہ اپنی حد سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اس کائنات پر بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اسی کی طاقت کی وجہ سے اسی کی حکومت ہے، کیونکہ ہمارا تو اقتدار اعلیٰ کا تصور بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں جو تبدیلی لانی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا جو آج ان حالات میں ہمیں نیکی کا موقع فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سینکڑوں سالوں کی کہانی ہے نا کہ یہ لاک ڈاؤن اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ جب ہوتے ہیں تو جو نسل موجود ہے اس زمین پر اس کا فرض کیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں ہم، تو ہمارا فرض تو اور بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں مثال بن کے رہنا ہے اور مثال قائم کرنی ہے، اور وہ مثال یہی ہے کہ کم از کم ہماری وجہ سے کوئی بھوکا نہ مرے، ہماری وجہ سے کوئی بیمار بغیر دوا کے نہ رہے، ہماری وجہ سے کوئی مفلسی کا شکار نہ ہو، کسی بچے کا اسکول نہ چھوٹ جائے، اور اگر اسکول وہ نہیں جا پا رہا ہے، گھر میں تعلیم ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہو جائے۔ آج بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنے مسائل ہیں کہ اگر آپ اس کا ادراک کر لیں تو یہ جو کہتے ہیں نا دل پھٹ جائے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں کیوں مست ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں تک کھانا پہنچانا ہے جو بھوکے ہیں، ان کی مدد کرنا ہے اس طریقے سے کہ ان کا جو ہے جو نفس ہے ان کا مجروح بھی نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو۔ میں یقین کیجیے گا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے ٹرانس میں چلا گیا ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں کیا صورتحال ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اپنی بات رکھ دی ہے، آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات بھی موجود ہے۔
آگے بڑھیے، نیکی کا کام کیجیے گا۔ ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، آپ جب چاہیں اس پر فون کیجیے۔ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کیجیے، ان سے کہیے کہ فون کیجیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے اوپر احسان ہوگا کہ آپ اپنی آخرت سنبھال لیں گے، اور ہم پر احسان ہوگا کہ ہم نے نیکی کا پیغام آپ تک پہنچایا اور اس کو آپ نے لبیک کہا۔ میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کا بہت آپ کی جو گفتگو ہے آپ نے جو اس وقت کمپلیٹ کی ہے، اس کے لیے صرف میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ماشاءاللہ ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ سر عام رکھ دیا۔ بہت شکریہ محترم انجینئر عامر بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی، ماشاءاللہ۔ اور محترم حافظ محمد جولا بیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھ سے لوگ بعد میں بھی اس نام کے معنی پوچھیں گے، نام بہت خوبصورت ہے، مجھے اسٹرائک کر گیا ہے۔ انشاءاللہ۔ اور آپ کا بہت شکریہ، دنیا بھر میں آپ نے ہمیں ARY USA پہ، ذوق USA اور UK پہ اور QTV پہ ملاحظہ کیا، آپ کا شکریہ۔ میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے حافظ محمد جولا بیب سے درخواست کروں گا ایک اور کلام کی۔ اللہ حافظ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، کیا بات۔ میری سابقہ خطا میرے مولا، میری سابقہ خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، نہ محتاج کر تو